کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر صرف اور صرف جادوگر ہی ایمان لائے تھے، اور جادوگروں ہی کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، باقی کسی کو ہدایت نہیں دی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لباس اپنایا، تو ظاہر کا اعتبار ہوتا ہے، اس لیے ہمیں اپنے ظاہر کو بدلنا ہے، غیروں کی مشابہت کو ترک کرنا ہے، چھوڑنا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، بات دوسری طرف چلی گئی، والدین کے ساتھ ہمیں ہر اعتبار سے حسن سلوک کرنا ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے پاس میں ادب کے ساتھ میں اپنے آپ کو جھکا کر کے پیش کرنا ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے سامنے گھٹیا بات بولنے سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، اچھی عزت والی توقیری کلمات ہمیں کہنے ہیں ان کے سامنے، کوئی ایسا کلمہ ہماری زبان سے ان کے سامنے نہ نکلے جس کی بنا پر ان کو تکلیف پہنچے اور ان کی شان سے وہ گھٹا ہوا کلمہ ہو۔ میرے محترم بزرگوں، اسی آیت کے اندر یہ تو بڑھاپے میں کس طرح رہنا ہے والدین کے ساتھ میں وہ بیان کیا، اور جب والدین اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہر نماز کے بعد میں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، ان کے لیے رحمت کی دعا کرنی چاہیے، مغفرت کی اور بخشش کی دعا کرنی چاہیے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تم پروردگار سے مانگو کہ اللہ تو میرے والدین کی بخشش فرما ایسے ہی جیسے ان دونوں نے میری پرورش کی تھی بچپن کے اندر۔ کتنی کتنی مشکلات کا سامنا کرتے ہیں والدین، اور والدین میں بھی بالخصوص ماں، جس کو تو ہم بالکل ہی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ باپ کا دل میں خوف ہوتا ہے جس کی بنا پر کچھ نہ کچھ ادب کرتے ہیں، لیکن ماں کا تو بالکل ہی احترام نہیں کرتے، الٹا ماں ہمارا احترام کرتی ہے۔ جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 گنا باپ کے مقابلے میں ماں کا مرتبہ اور مقام بڑھا کر کے بیان کیا، کیونکہ ماں 3 مقامات کے اوپر اپنے بچے کی وجہ سے، اپنی اولاد کی وجہ سے بڑی سخت تکلیفوں سے گزرتی ہے۔ 9 مہینے تک بچے کو اپنے پیٹ کے اندر رکھنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور ولادت کے وقت میں جو تکلیف ہوتی ہے اسے تکلیف سہنے والا ہی جانتا ہے، بیان کرنا مشکل ہے۔ اور اس کے بعد میں اپنے سینے سے، اپنے خون سے بنا ہوا دودھ بچے کو پلانا، یہ بھی بہت بڑا احسان ہے ماں کا ہمارے اوپر۔ تو بالخصوص ہمیں ماں کا بہت زیادہ احترام کرنا ہے، اور باپ کا جو دن رات ایک کر کے ہماری پرورش اور ہم کس طرح اچھے بنے، کس طرح اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، اچھا پڑھیں، ہر اعتبار کی فکر ان کے ذہنوں کے اندر ہر وقت سوار رہتی ہے، اور نہ جانے کیسی کیسی تکلیفیں سہ کر کے ہمارے لیے ذریعہ معاش اکٹھا کرتے ہیں۔ جب صبح کا کام کے اوپر لگا ہوا باپ دوپہر کو چھٹی کرتا ہے تو اس کے چہرے کے اوپر پسینہ ہوتا ہے، ان کی آنکھوں کی سرخیاں ہمیں بتاتی ہیں کہ کس تکلیف سے گزرا۔ تو ہمیں ماں باپ کا خوب احترام کرنا ہے، ادب کرنا ہے۔ ان کی وجہ سے اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر بھی بہت بڑے انقلاب پیدا کیے ہیں۔ بنی اسرائیل ہی کے 3 افراد کا ایک واقعہ ہے جو بہت زیادہ مشہور و معروف ہے، بخاری شریف کے اندر تقریباً 3-4 مرتبہ اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ وہ تینوں افراد کسی سفر کے اندر جا رہے تھے، دوران سفر سخت بارش ہو گئی، پہاڑ کی دامن میں ایک غار کے اندر وہ تینوں چھپ گئے۔ میں اختصار کے ساتھ میں یہ واقعہ بتاتا ہوں، دھیان کے ساتھ میں سنیے۔ تینوں افراد اس غار کے اندر چھپے، خدا کا کرنا یہ ہوا کہ ایک پہاڑ سے لڑکتی ہوئی ایک بہت بڑی چٹان اس غار کے منہ کے اوپر آ کر گر گئی۔ چٹان کی وجہ سے غار بالکل بند ہو گئی، تینوں افراد اندر ہے،
اب ان کے لیے نکلنا بہت مشکل ہو گیا، موت کے سوا ان کے سامنے کچھ نہیں نظر آ رہا۔ تو ان تینوں نے آپس کے اندر میں یہ ڈسکس کی اور کہا کہ ہر ایک اپنی زندگی کے اندر جو اچھا کام کیا ہے اس کا واسطہ دے کر کے خدا سے دعا مانگتے ہیں کہ وہ رب ہمیں اس کی وجہ سے اس تکلیف سے بچا سکتا ہے۔ تو ان میں سے ایک شخص نے کہا، اے پروردگار، میرے بوڑھے ماں باپ تھے، ایک بیوی تھی اور بچے تھے، میرے پاس میں ذریعہ معاش بکریاں تھی، لیور تھا، جن کو میں دن میں چرایا کرتا تھا اور شام کے اندر ان کا دودھ دوہ کر کے والدین کو اور بیوی کو اور بچوں کو پلاتا تھا، ان کی غذا کا یہ ذریعہ بنتا تھا۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ ماں باپ کو رات کے اندر نیند آ گئی اور میرے پہنچنے کے اندر تاخیر ہو گئی۔ جب تاخیر ہو گئی تو ماں باپ تو سو گئے تھے، لیکن میں وہ دودھ لیے ہوئے ماں باپ کے سامنے کھڑا رہا۔ بچے روتے رہے، بلبلاتے رہے، لیکن ماں باپ سے پہلے ان کو دودھ پلانا گوارا نہیں کیا، اور یہ کام میں نے صرف اور صرف تیری رضا اور خوشنودی کے لیے کیا تھا اور کوئی غرض مقصود نہیں تھی۔ اگر تو نے اس کو قبول کیا ہے تو اس کے بدلے اس چٹان کو یہاں سے ہٹا دے کہ ہم آسمان دیکھ سکیں۔ تو ماں باپ کی خدمت کا جب اس بندے نے اور اس شخص نے اللہ کے سامنے حوالہ دے کر کے دعا مانگی تو اللہ رب العزت نے فوراً اس دعا کو قبول کر لی۔ میرے محترم بزرگوں، ہمیں اپنے والدین کی ہر موڑ پر، ہر جگہ پر، بالخصوص بڑھاپے کے اندر ان کا ادب و احترام کرنا ہے، ان کا لحاظ رکھنا ہے، کھانے پینے سے، رہائش سے، دوا دارو سے، ہر اعتبار سے ان کا احترام کرنا ہے کہ اللہ رب العزت ان کی وجہ سے ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرماتے ہیں اور ہمیں ہدایت سے بھی نوازتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے ماں باپ کی اور بالخصوص بوڑھے ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.